نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز ساتھیو، آج ہم اعمال کی محافظت کے حوالے سے آیت کلام پاک کا ترجمہ سنیں گے اور اس کے بعد احادیث مبارکہ کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں گے کہ اعمال کی محافظت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور اس کے محبوب کا کیا فرمان ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی عبادت کرتے کرتے تمہیں موت آ جائے۔ تو ہمیں اس آیت مبارکہ سے اعمال کی محافظت کے حوالے سے یہ سبق ملتا ہے۔ آئیے حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے میرے نزدیک کہ جس پر عامل جو ہے، عمل کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑا پسند فرمایا کہ کوئی بھی کام کرو اچھا عمل، لیکن اس پر ہمیشگی اختیار کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ ادا کیے بغیر سو گیا، پھر اس نے فجر یا ظہر کے درمیان اس کو ادا کر لیا، تو اس کے لیے یہ وظیفہ جو ہے یہ رات کا ہی لکھا جائے گا۔ اگر اس نے جلدی ظہر اور فجر کے درمیان اس کو ادا کر لیا تو اس کو وہ وظیفہ جو رات کو ادا کیا کرتا تھا اس کا رات کو ہی لکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا، یعنی رات کو قیام کرنا یعنی نمازیں پڑھتا، پھر کچھ عرصہ تک تو پڑھتا رہا لیکن بعد میں اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا عبداللہ کوئی بھی کام کرو اس پر پھر ہمیشہ اس کو اختیار کرو، یہ نہ ہو کہ کچھ عرصے کے لیے تو وہ کرو اور پھر چھوڑ دو۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درد وغیرہ کی وجہ سے اگر رات کو نماز تہجد فوت ہو جاتی، یعنی تکلیف ہوتی، تکلیف کی وجہ سے نماز تہجد نہ پڑھتے تو دن کو 12 رکعت جو ہے وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا معمول جو ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے۔ ہم ایک دفعہ تو ایسے آتے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے کہ کوئی ہفتہ کوئی مہینہ جو ہے ہماری ایک نماز بھی نہیں رہتی، لیکن پھر ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ کہیں نماز کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو میں اپنے جتنے بھی سننے والے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو بھی عمل کرے اس پر محافظت ہمیشگی اختیار کرے، نہ یہ کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر آپ نے اب چھوڑ دیے ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام کو بھی پسند نہیں ہے۔ جو بھی آپ اچھے عمل کرو اس کو ہمیشہ کے لیے اختیار کرو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے جتنے بھی میرے سننے والے ہیں
ان سب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس پیغام کو سب لوگوں تک پہنچائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ سننے والے جو ہے اس سے مستفید ہو سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔